لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام علماء کرام، طلباء اعزام اور میرے قابل احترام بھائیوں، آج مدرسہ رشیدیہ میں یہ پروقار تقریب جو منعقد کی گئی ایک بہت بڑی خوشی کی وجہ سے، جو اللہ جل شانہ نے مسلمان والدین کو یہ خوشی نصیب فرمائی کہ ان کے بچے انہوں نے یہاں ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا، حافظ قرآن بن گئے اور مفتیان عظام بن گئے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ نے ایک بہت بڑے فریضے کا ذکر کیا. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح مسلمان پر اپنی اولاد کی تربیت فرض ہے. اولاد بڑی نعمت ہے اللہ کی. انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی، لیکن یہ نعمت جب مسلمان کو مل جائے تو اس مسلمان پر ان کی تربیت فرض ہے. اب تربیت کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، لباس کا انتظام کیا جائے، مکان کا انتظام کیا جائے، سہولتوں کا انتظام کیا جائے. یہ تربیت نہیں، یہ پرورش ہے. اور پروردگار اللہ کی ذات ہے، وہ رب ہے، پالنے والا اللہ ہے. تربیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھایا جائے، ایمان سکھایا جائے، اعمال سکھائے جائیں، ایماندار ان کو بنایا جائے، اچھے اخلاق ان کو سکھائے جائیں. یہ ہے تربیت. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان کی تربیت کرو، ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، یہ تمہاری دنیا کی آگ لکڑیوں سے روشن ہوتی ہے، گیس سے روشن ہوتی ہے. وہ جہنم کی آگ پتھروں سے مشتعل ہوگی، روشن ہوگی. پتھر اس میں جلائے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ان کانت لتکفی یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ بھی جلانے کے لیے کافی تھی؟ فرمایا فضلت علیہا ب69 جزءا، وہ جہنم کی آگ 69 حصے اس دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہوگی. اگر کسی بچے کی انگلی اس دنیا کی آگ میں جل جائے، والدین کا سکون ختم ہو جاتا ہے، رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں، ان کو دین نہ سکھائیں اور وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے.
تو پھر کیا حال ہوگا والدین کا؟ تو اولاد کی اصلاح، اولاد کی تربیت، یہ والدین پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چرواہا آیا، اس چرواہے نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، یا امیر المومنین میرا یہ بیٹا نافرمان ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کو بلایا اور اس سے فرمایا تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے کہ یہ بیٹا نافرمان ہے۔ اس بیٹے نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ تو میں مانتا ہوں کہ والدین کا حق اولاد پر ہے، اولاد ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اولاد کا حق والدین پر ہے یا نہیں؟ اولاد کا حق والدین پر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولاد کا حق پہلے ہے والدین پر، والدین کا حق اولاد پر بعد میں ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، ہوش سنبھالے، تب والدین کا حق ان پر ہے، لیکن اولاد کا حق والدین پر ان کی پیدائش سے ہے۔ اور پھر وہ حقوق بتائے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام اسلامی رکھے، اور اس کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اور جب وہ بولنے پہ آئے اس کو کلمہ سکھایا جائے، جب 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز سکھائی جائے، 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دی جائے۔ اس چرواہے کے بیٹے نے عرض کیا امیر المومنین میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو جس ماں کا انتخاب اس نے میرے لیے کیا وہ ایک مجوسی شخص کی لونڈی ہے، اس کو دین کا کیا پتا۔ اور پھر جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے رکھا جعل۔ جعل ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں پورا دن چکر لگاتا ہے اور گولے بناتا ہے، جعل نام رکھا۔ جیسے گندا نام رکھا اسی طرح اس کے اخلاق بھی گندے ہوں گے۔ اور اذان ان کو نہیں آتی تو میرے کان میں اذان کیا دیں گے، اور قرآن ان کو نہیں آتا، مجھے نہیں سکھایا۔ میں نے والدین کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے لڑائی سیکھی۔ میں نے والدین کو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے سنا، میں نے ان سے گالیاں سیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس چرواہے سے کہ اگر تو اپنے اس بیٹے کا حق ادا کرتا، اس کی تربیت کرتا، آج یہ تیرا حق ادا کرنے والا بنتا، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا تو اس سے شکایت نہیں کر سکتا، یہ بیٹا نافرمان ہے۔ تو اولاد کی تربیت فرض ہے، اولاد کی اصلاح فرض ہے، اور اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے بھی اصلاح ہوتی ہے، سننے سے بھی اصلاح ہوتی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنے سے بھی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تفسیر سیکھنے سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ قرآن جب نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، دور جہالت کہلاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں جہالت تھی، بڑی جہالت تھی۔ اور وہ کیسے؟ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پتھر کو اپنے جیب میں رکھتے، اور جہاں کوئی ضرورت پیش آتی اس پتھر کو سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کرتے اور اسے اپنی حاجتیں مانگتے۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے شرم کی وجہ سے کہ بیٹی بڑی ہوگی کسی اور کے نکاح میں جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب کسی کو خبر دی جاتی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو فرمایا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا شرم کی وجہ سے، اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا، اور وہ اپنے دماغ سے سوچنے لگتا اس بیٹی کو زندہ پالوں گا تو شرمندگی ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ اس بیٹی کو زندہ دفنا دوں۔
اور اولاد کو قتل کرتے تھے غربت کے خوف سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت تھی، انسانیت سے نکل چکے تھے، جانور بن چکے تھے۔ جب اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور اللہ نے چاہا یہ پھر سے انسان بن جائے، تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید اتارا۔ اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے گی۔ ان لوگوں کی اصلاح ڈنڈے سے نہیں ہوگی، پولیس کے ذریعے سے نہیں ہوگی، فوج کے ذریعے سے نہیں ہوگی، پیسے دے کر ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پڑھیں اور پڑھائیں۔ جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے یہ پڑھیں اور پڑھائیں۔ اقرا 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ اقرا کا معنی یہ پڑھو، خود پڑھو۔ دوسری مرتبہ اقرا کا مطلب یہ کہ دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم مدرسہ کھولا۔ ایک صحابی نے اپنا گھر وقف کر دیا، دار ارقم مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا وہ صحابہ کو پڑھاتے، پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گھر پہلے نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی، اور پھر اس کے بعد مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم کیا جس کا نام ہے صفہ۔ صفہ کا معنی چبوترا، ایک چھپر سا ڈال دیا اور اس کے نیچے صحابہ کرام رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھاتے تھے، جو وحی نازل ہوتی وہ سکھاتے۔ یہاں تک کہ اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے پورے عرب میں امن پھیل گیا، اور پورے عرب میں جزیرت العرب میں لوگوں کی اصلاح ہو گئی، قرآن سے اصلاح ہو گئی۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت لگائی، یا رسول اللہ، ہم جب جزیرت العرب سے باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں چور اور ڈاکو ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، سفر ہم پرامن نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عدی لئن طالت بک الحیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی بن حاتم، حیرہ ایک شہر ہے عراق میں، تو اگر زندہ رہا میرے بعد تو ایسا وقت آئے گا جب عراق میں اس قرآن کا علم پہنچے گا، دین کا علم پہنچے گا، تو ایسی اصلاح ہو جائے گی لوگوں کی کہ ایک عورت تنے تنہا عراق سے چل کر آئے گی مکہ مکرمہ، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، اور راستے میں کسی سے اس کو خوف نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرتی ہوگی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا، وہاں مدرسے قائم ہوئے، ان میں قرآن کی تعلیم شروع ہوئی، دین کا علم پھیلانا شروع ہو گیا، تو فرماتے ہیں وہ عورت میں نے خود دیکھی کہ عراق سے آئی، مکہ میں واپس چلی گئی، کسی چور ڈاکو کا خطرہ اس کے دل میں نہیں تھا۔ یہ ان مدرسوں سے یہ اصلاح ہوتی ہے۔ جن بچوں کو آپ نے یہاں مدرسوں میں داخل کرایا قرآن سیکھنے کے لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یہاں ان کی تربیت ہوگی۔ گھروں میں والدین تربیت نہیں کر سکتے، آج کے دور میں گھروں میں والدین تربیت نہیں کر سکتے، اور جب مدرسے نہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو، تربیت ان بچوں کی نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے یہ فرض ہے اولاد کی تربیت، اور یہی اولاد جو آپ نے اس مدرسے میں بھیجی، مدرسہ رشیدیہ میں، یہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ سوچیں گے کہ ان کا مستقبل کیسے بنے گا، ہر انسان سوچتا ہے میرے بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا۔ ان بچوں کے مستقبل بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔
حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جو بندہ میرے قرآن سیکھنے سکھانے کے ساتھ مشغول ہو، تلاوت اور قرآن پڑھنے کے ساتھ مشغول ہو، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ مجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اس قرآن والے کو بن مانگے میں عطا کروں گا۔ مستقبل بن گیا ان کے مستقبل بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور پھر آگے اصل مستقبل تو قیامت کا دن ہے، اس کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے، وہاں یہ بچے کام آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، بیچ میں دیکھ کر پڑھ لیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، جس بچے نے زبان ناظرہ قرآن پڑھ لیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ان کے سروں پہ رکھا جائے گا جس تاج کی روشنی اور چمک اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ سورج آج ہزاروں میل دور ہے، فرمایا اگر یہ سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے کتنی چمک ہوگی، اس بچے کے والدین کے سروں پہ جو تاج رکھا جائے گا اس سے زیادہ چمک ہوگی اس کی۔ آج تاج رکھا جاتا ہے بادشاہوں کے سروں پہ، تو آپ کے جو بچے ناظرہ پڑھتے ہیں ان کے والدین قیامت کے دن بادشاہ بنیں گے۔ اور فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس نے خود پڑھا اور عمل کیا اس پر تمہارا کیا خیال ہے، اس کو کیسے روشن تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اور جو حافظ بن گیا تو یہ حافظ قرآن، اس سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 افراد کو تلاش کر کے جنت لے جاؤ، یہ حدیث ہے۔ ویسے قیامت کے دن بہت خطرناک ہے، اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، بہن بھائیوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگے۔ آج کوئی محتاج ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاتا ہے، قیامت کی کرنسی نیکیاں ہیں، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری دلوا دیں وہ بھی آپ سے بھاگے گا قیامت کے دن۔ لیکن جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، مدرسہ رشیدیہ میں داخل کرایا، وہ بچہ بھاگے گا نہیں، وہ بچہ اپنے خاندان والوں کو تلاش کرے گا، ماں باپ کو تلاش کرے گا، بہن بھائیوں کو تلاش کرے گا، اور 10 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ ان مدارس کی برکات ہیں، اور یہ مدارس اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کریں۔ مدرسہ رشیدیہ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر کہ ابھی 2 سال کا عرصہ بھی شاید پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ یہاں حفاظ بھی تیار ہو رہے ہیں، ناظرہ قرآن بھی مکمل کر رہے ہیں، اور عالم بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں، بنین کا سلسلہ بھی ہے، بنات کا سلسلہ بھی ہے۔ اس لیے جتنے مسلمان اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی اولاد کو یہاں بھیجیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ آپ دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پوری اسلامی دنیا کے حکمران تھے، پوری اسلامی دنیا کے، لیکن جب ان کا انتقال ہونے لگا ان کو زہر دیا گیا اور سارے طبیب جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس زہر نے ایسا اثر کیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو کسی نے آ کر ان سے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، 12 بیٹے اور کچھ بیٹیاں تھیں، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کیا فرمایا جواب میں
کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے حرام جمع نہیں کیا. مجھ سے پہلے بادشاہوں نے حرام مال، سرکاری خزانے کا مال اپنی اولاد کے لیے جمع کیا. میں نے اپنی اولاد کے لیے حرام مال جمع نہیں کیا. میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، ان کو صالح بنایا، صالح نیک بنایا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ یتولی الصالحین، یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا متولی اللہ ہے. تو میں نے ان کو اللہ کے سپرد کیا. اللہ ان کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا، رسوا نہیں کرے گا. میں نے ان کو نیک اور صالح بنایا، اور نیک اور صالح لوگوں کا متولی اللہ ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے سارے بیٹے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو، ان کی آخرت بنے. جب آخرت بنے گی دنیا خود بخود بنے گی. اور ان مدرسوں میں یہ بچے آپ کے با اخلاق بنیں گے، با ادب بنیں گے، اور اپنے والدین کے فرمان بردار بنیں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد کے قابل ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، جن کی بچیاں انہوں نے ناظرہ مکمل کیا. وہ سب مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ ان کو یہ برکتیں نصیب فرمائے.